مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا، یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا، تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے۔ اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اسلاف، تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا، کہ یہ ایسے ویسے۔ بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا، وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا، تو 3 کو 3 کر دیا تھا، ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ۔ نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین، یہ ہیں اصل، اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی، کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے، لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں۔ تو میں حضرت آپ سے سوال کروں، اور ایک بات میں اپنی طرف سے کہوں گا، بدقسمتی کی وجہ سے ذکر تو مناسب نہیں، کہ یہ طلاق جو عام ہو رہی ہے خدا کے لیے، یہ جو لوگ دیتے ہیں نا، ہم جو مولوی حضرات کراتے ہیں، ہمارا بڑا قصور ہے۔ نہ حکومت نے توجہ کی، ٹیلی ویژن پر بلا کر ان سے یہ بیان کروانا چاہیے کہ سارے گروہوں کے نزدیک بدقسمت جوڑے کے لیے طلاق کا یہ طریقہ۔ اگر صحیح طلاق ہی مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو گھر نہ ویران۔ اگر پہلے تو یہ ہونی نہیں چاہیے، مگر ہو صحیح دی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، سارے راستے کھلے رہیں۔ ہماری طلاق بھی حرام ہے۔ وکیلوں کے پاس پرانا ایک ڈرافٹ ہے کافروں کا دیا ہوا، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہے۔ اب پھر کہتے ہیں طلاق ثلاثہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دی، میرا اس کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بھائی ظالموں، کس نے یہ اجازت دی؟ ہر فرقے سے جا کر پوچھو، اسلام میں طلاق اگر کوئی بدقسمت دینا چاہتا ہے، صرف ایک مرتبہ کہا میں نے طلاق دی، دوبارہ لفظ ہی نہ منہ سے نکالے، نہ کوئی نوٹس بھیجے۔ ایوب نے کچھ محنت کی مگر وہ بھی غلط کہ ہر مہینے کے بعد 1 نوٹس دیتے۔ کیوں دیتے؟ طلاق تو تم نے 1 نوٹس دیا، وہ چل رہی، یہ دوسرے اتنے فائر کرنے کی دیا۔ دین میں 1 طلاق، اس کا فائدہ کیا کہ 1 طلاق کے بعد 3 مہینے تک دین نے اس کو سوچنے کا موقع دیا۔ اگر عقل آ جائے، گھر اجڑتا ہوا نظر آئے، کچھ دوست بھی کوشش کریں، صرف اتنا ہی زبان سے کہہ دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی۔ پھر جس فرقے کے پاس جاؤ گے سب ایک ہی فتویٰ دیں گے کہ واقعی ٹھیک، ایک بھی ہوگی۔ اور اگر وہ وقت گزر بھی جائے گا تو ایک سے ہی پچھلا نکاح ختم ہو جائے گا، کئی نوٹسوں کی ضرورت، ایک ہی نکاح کو ختم کر دے گئے، جہاں جی چاہے اور نکاح کرے، مگر پھر راستہ کھلا رہے کہ 20 سال بھی ہوں گے نا بیٹھے، نہیں ابھی نکاح کیا اس لڑکی نے، دوبارہ ان کا ڈائریکٹ نکاح ہوگا، کوئی اور حلالے کی چکر نہیں۔ یہ ہے وہ صحیح طلاق جس میں کوئی الجھن پیش نہیں ہے۔ ہر فرقے کے نزدیک یہ 3 طلاق جو نا سب مانتے کہ حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے حرام ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں حرام ہے، ہوئی نہیں، ایک ہی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ہے 3 کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی جو آپ پڑھے لکھے لوگ، اگر کوئی بدقسمت آپ سے مشورہ لے، اس کو کہیں اول تو بھائی گھر اجاڑنا مناسب ہے، خدا کے لیے اگر اللہ نے جوڑا تو اس کو نبھائیں، اگر توڑنے پڑے آئے تو 1 طلاق، دیکھ بھی صرف 1، زبان سے 1 مرتبہ، 3 مہینے تک واپس لینے کا حق ہوگا۔ گزر جائیں گے، نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا، عورت 1 طلاق سے ہی آزاد ہو جائیں گی، جہاں جی چاہے، مگر اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں پھر ان کے وارث ان کا ڈائریکٹ نکاح ہو سکے، پھر کسی فرقہ کے پاس سب ایک ہی۔ یہ ہے طلاق احسن، اعلیٰ طریقہ۔ اگر حرام طریقہ کرو گے، کوئی کہے گا حلالہ کراؤ، کوئی حلالہ کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ شریف آدمی بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی ناک کاٹ دی ان لوگوں کہ کسی کو 2-3 راتوں کے لیے وہ چھوڑے۔ 1 طلاق کوئی بدقسمت دے، راستے کھلے رہے، 3 مہینے تک صرف کہہ دے میں نے واپس لے کس طرح۔ اگر یہ وقت گزار لیا مگر اس لڑکی نے نکاح نہیں ابھی کیا، 10 سال بھی ہو گئے، 20 ہو گئے، دوبارہ ان کا نکاح پھر ریوائز کر دو، کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی۔ تو بدقسمتی سے ہم لوگ یہ بھی نہیں لوگوں کو سکھا سکے کہ اگر تم طلاق پر آ ہی گئے ہو تو وہ راستہ تو اختیار کرو کہ کوئی آپشن باقی رہے۔